اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 اور 7 انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. حدیث نمبر 6 یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد یعنی سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے. جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے. غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے. من الریح المرسلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے. اس حدیث سے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا نزول رمضان شریف میں شروع ہوا. ہمارا یاد رہے کہ یہ باب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نزول وحی کا باب ہے. جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا، اور رمضان شریف کو قرآن کریم کے لیے سالانہ یادگار مہینہ قرار دے دیا گیا. اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے. تو قرآن مجید کے اس دور کے ساتھ ہی آپ کا جو جود و سخا تھا وہ تیز ہواؤں سے اور بارش لانے والی ہواؤں سے بھی آگے بڑھ جاتا تھا، اور اس کو اجود الناس کہا گیا کہ تمام لوگوں سے زیادہ سخی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مال کے معاملے میں ہی سخی نہ تھے، بلکہ جو علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشنگان علوم کے لیے علمی سخاوت، گمراہوں کے لیے روحانی فیوز، اور اب تمام نوع انسان کے لیے بہترین سخی تھے. ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوتوں کی تفصیلات ہیں وہ کتب احادیث میں منقول ہیں. جب انشاءاللہ اس حدیث کی اس کا سخاوت کا باب آئے گا تو اس میں ہم اس کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے. تو بہرحال یہاں پہ آپ کی جود و سخاوت کو بارش لانے والی ہواؤں سے تشبیہ دی گئی ہے، جو بہت ہی مناسب ہے کہ باران رحمت سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ کی سخاوت سے بنی نوع انسان کی اجڑی ہوئی دنیا آباد ہو گئی. ہر طرف ہدایات کے دریا بہنے لگے، اخلاق کے اندر، لوگوں کے اخلاق کے اندر انقلاب آ گیا، اور آپ کے روحانی کمالات سے ساری دنیا نے فیض حاصل کیے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیامت قائم رہے گا، کیونکہ آپ پر نازل ہونے والا قرآن پاک اور حدیث شریف جو کہ وحی غیر مطلوع ہے یہ قیامت تک دنیا میں قائم رہیں گی. اس سے وحی کی عظمت بھی ظاہر ہے، اور یہ بھی کہ قرآن و حدیث کے جو معلمین ہیں اور جو متعلمین ہیں یعنی اسٹوڈنٹس بھی اور پڑھانے والے بھی، ان کو دوسرے لوگوں سے زیادہ سخی اور جواد اور وسیع القلب ہونا چاہیے. اس حدیث کی مزید تشریح انشاءاللہ ہم اس کے باب میں، سخاوت کے باب میں دیکھیں گے. اس وقت جو اگلی اہم ترین حدیث ہے یہ وحی کے بیان میں ہے، اور اس طویل حدیث ہے، اس کا متن پڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا پس منظر یوں سمجھیں کہ جس مقدس شخصیت پر قرآن پاک اور وحی کا نزول ہو رہا تھا ان کی ذات گرامی کا تعارف کراتے ہوئے اور ان کے حالات پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے. حضرت امام بخاری نے اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر یہ حدیث نمبر جو 8 ہے اس کو یہاں تفصیل سے نقل فرمایا، اور یہ حدیث 2 اہم ترین شخصیتوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے. یہ شخصیات جو تھیں، ایک تو ابو سفیان تھے اور دوسرے جو تھے یہ ہرقل تھا جو روم کا بادشاہ تھا.
تو ان دونوں کے درمیان مکالمہ ایک طویل حدیث کی صورت میں ہے، جس کو ہم کچھ اختصار اور کچھ جملے ہم حدیث کے نقل کریں گے اور کچھ اختصار کے ساتھ اس واقعے کو ہم سمجھیں گے کہ دو اہم ترین شخصیات جو کہ دونوں اس وقت غیر مسلم تھیں جس وقت کا یہ مکالمہ ہے، لیکن دونوں جو ہیں وہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، اور اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 7 صحیح بخاری کی، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو سفیان بن حرب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہرقل جو شاہ روم تھا، ہرقل نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں سے ایک آدمی بلانے کو بھیجا، یعنی اس وقت کچھ لوگ تجارت کے لیے شام میں گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب قریش اور ابو سفیان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاہدہ تھا، صلح حدیبیہ کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں، یہ اس دور کا ذکر ہے۔ تو ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اسی دوران یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت داہیہ کلبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے ہرقل کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ خط جب ہرقل کو ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تلاش کریں کہ یہاں پہ کوئی ایسا شخص، کوئی عرب کے لوگ ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے تو وہ بلاتا ہے اس قافلے کے لوگوں کو، اور اس نے دربار طلب کیا، اور اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، علماء، وزراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے حضرت ابو سفیان کو اور ان کے ساتھ اپنے ترجمان کو بلا لیا، ٹرانسلیٹر کو بلا لیا۔ اچھا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص جو ہے وہ شخص جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے ان کا زیادہ قریبی ساتھی ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ تو ہرقل نے یہ سن کے حکم دیا کہ اس کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ، یعنی ابو سفیان کو، اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے بٹھا دو، اور پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بات پہ جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ اچھا، ابو سفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے تو میں آپ کی نسبت ضرور کوئی غلط گوئی کر لیتا، جھوٹ بول لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اچھا، اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں سے ایسی بات کہی تھی، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا، اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ تو میں نے کہا کمزوروں نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان کے تابع دار جو ہیں روز روز بڑھتے جا رہے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، یعنی بڑھتے جا رہے ہیں، پھرتا کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے کہنے لگا کہ اچھا، آپ نے اس دعویٰ نبوت سے پہلے بھی کبھی اس نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، البتہ اب ہماری ان سے ایک صلح ہوئی ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے، اور معلوم نہیں کہ وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کیا، یعنی دیکھیں کہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی ایسی بات کر دی۔ تو ہرقل نے کہا کہ کیا کبھی تمہاری اس سے لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اور بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ کبھی وہ ہم سے میدان جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دو کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا، تم نے کہا وہ ہم میں عالی نسب ہے، اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسبی بھیجے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر سوال کے بارے میں وہ گواہی دیتا گیا ہرقل۔ میں یہاں پہ اس کو مختصر کرتی ہوں کہ جب یہ بات پوچھی کہ کسی اور نے بھی ایسی بات کہی تھی اس سے پہلے، تو تم نے کہا نہیں، تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے۔ پھر اسی طرح اس نے کہا کہ اگر کوئی بادشاہ اس سے پہلے نہیں ہوا، اگر ہوا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ بادشاہت اور ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔
اور جب تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے تابعین ہوتے ہیں، اور جب یہ بتایا کہ ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں تو ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ کوئی مرتد نہیں ہوا تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جس کے دلوں میں ایمان رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے، اور یہ کہ پیغمبر کبھی یہ حد شکنی نہیں کرتے، اور جو تم نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جتنے احکامات بتائے ہیں، اور یہ سب اگر ایسی چیزیں ہوں تو انبیاء ایسی ہی باتیں کہتے ہیں، اور لہٰذا اگر تم یہ ساری باتیں جو کہہ رہے ہو یہ سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ دیکھیں ہرقل جو تھا وہ کس طرح سے سمجھتا تھا نبوت کی نشانیاں، تو اس نے کہا کہ عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا، اور اگر میں جانتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ اور ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہ خط منگایا جو آپ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور حاکم بصرہ نے وہ خط ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ اچھا وہ خط کیا تھا؟ اس کے اندر وہ خط بھی لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد کی طرف سے یہ خط شاہ روم کے لیے اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین اور دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ آیت لکھی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بانا مسلمون، کہ اہل کتاب، یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور اس میں لکھا ہے کہ اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو ہم تو خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ یہ خط تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہرقل نے پڑھا وہاں پہ اور پڑھ کے سنایا۔ تو حضرت ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا اور بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا، اور دیکھو اس سے بنی اصفر یعنی روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب غالب ہو کر رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ اچھا پھر راوی ایک بات یہ بیان کرتے ہیں کہ ابن ناطور، یہ ایلیا کا حاکم تھا، ایلیا بیت المقدس کا نام تھا اس وقت، ہرقل کا مصاحب تھا اور شام کے نصارہ کا یہ پادری تھا۔ تو اس نے یہ بات بتائی کہ ایک دن جب ہرقل اٹھا تو اس نے درباریوں پر صبح کو پریشان تھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں۔ تو ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل نجومی تھا اور اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ کر بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہیں سب قتل کر دیے جائیں۔ تو یہ لوگ اپنی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ تو جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو اس نے کہا کہ جا کر دیکھو کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں، تو انہوں نے اسے دیکھا اور بتایا کہ وہ تو ختنہ کیے ہوئے ہے۔ تو ہرقل نے جب اس شخص سے پوچھا کہ عرب کے لوگ ختنہ کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو تب ہرقل نے کہا کہ یہی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔
اور پھر اس نے یہ خط اپنے ایک دوست کو بھیجا، وہ بھی علم نجوم میں ہرکل کی طرح ماہر تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اٹلی کے اندر ان کا وہ دوست تھا جس کو یہ خط بھیجا، اور وہ دوست جو تھا اس نے جب یہ خط پڑھا تو اس نے اس کی تصدیق کی اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ شخص جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت داہیہ کلبی ہی اس کے پاس خط لے کے گئے تھے، تو وہ مسلمان ہو گیا، لیکن اس کے جو درباری تھے بعد میں انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو ہرقل نے پھر اپنے روم کے بڑے بڑے آدمیوں کو اپنے محل میں طلب کیا اور پھر محل کے دروازے بند کر لیے، اور پھر کہا کہ اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کا بقا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اور یہ سننا تھا کہ وہ لوگ وحشی گدوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، مگر انہیں بند پایا۔ تو پھر ہرقل نے اس پینترا بدلا اور اس نے کہا کہ میں نے تو جو بات کی تھی اس لیے کی تھی کہ اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، تو سو میں نے دیکھ لی، اور وہ سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اور اس میں علماء کی اب دو رائے آگے آتی ہیں کہ بالآخر ہرقل کی جو آخری حالت تھی وہ یہ تھی کہ وہ کفر کی حالت میں ہی مرا، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بہرحال یہ طویل حدیث میں نے آپ کے سامنے تقریباً پوری پڑھی، اس لیے کہ اس کو ہم حدیث کو ہی سنیں اور سمجھیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، تو کس طرح سے ہرقل اور ابو سفیان دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں، اور کس طرح سے بیت المقدس کے دربار میں یہ سارا مکالمہ ہوا، اور ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دنوں جانی دشمن تھا، لیکن کیسر کے دربار میں اس کی زبان سے سوائے حق و صداقت کے کوئی چیز نہ نکل سکی۔ 10 سوال ابو سفیان سے کیے ہرقل نے، اور ابو سفیان نے ان کے بارے میں حقائق کا اظہار کیا، اور ہرقل کے دل میں جو ہدایت تھی، صداقت تھی، وہ نقش ہوگی، مگر اپنی حکومت اور قوم کے خوف سے وہ ایمان نہ لا سکا۔ تو لیکن اس نے جو پیشگوئی کی تھی کہ ایک دن آئے گا عرب مسلمان ہمارے تخت و تاج پر قابض ہو جائیں گے، وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، اور وہ دن آیا کہ جب مسیحیت کا صدر مقام اور قبلہ مرکز یعنی جو بیت المقدس تھا وہ عیسائی دنیا کے ہاتھ سے نکل کے مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ بد نصیبی سے اس وقت مسلمانوں کی ایک کمزوری اور ان کی دین سے دوری ہے کہ جس کی وجہ سے اب بیت المقدس دوبارہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس قصے میں ہمارے ساتھ بہت سارے اسباق ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تبلیغ کے لیے آپ بڑے بڑے بادشاہوں کو جو دعوت دیتے تھے وہ، اور خطوط لکھنا بھی ایک سنت ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ بڑوں کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے دعوت اسلام قبول نہ کی تو ساری رعایا کا گناہ آپ پہ ہوگا۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اس سارے واقعے میں ایک چیز اور جو ہمارے لیے ہے کہ اس باب میں ہرقل کے قصہ کو اور نامہ نبوی پر امام بخاری نے یہ جو واقعہ ہے اس کی وحی کا جو باب ہے اس کا آغاز انما الاعمال بالنیات اور آیت کریمہ سے کیا تھا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح ونبیین من بعدہ، کہ ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور بعد کے نبیوں پر کی تھی۔ تو یہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا، اور آخری جو حدیث ہے انہوں نے اس سلسلے میں یہ ہرقل اور ابو سفیان کے بارے میں لکھی ہے۔ تو اس کے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنی نیت کی درستگی کے ساتھ اپنی آخری حالت کو درست رکھنے کی بھی فکر کرے کہ اعمال کا اعتبار نیت اور خاتمہ پر ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ تمام انبیاء کا جو وحی کا سلسلہ تھا وہ ایک ہی تھا، اور اسی کو ہرقل نے سمجھا اور ہرقل نے اس کی گواہی دی، اور سب کی دعوت کا خلاصہ اقامت دین اور باہمی اتفاق ہے کہ تمام ادیان جو ہیں وہ عقیدہ توحید پر جمع ہو جائیں، اور یہ کہ انبیاء کا جو اولین مقصد تھا وہ بنی نوع انسان کو انسانی غلامی کے زنجیروں سے نکال کر ایک خالق اور مالک کی غلامی میں دینا اور داخل ہونے کا پیغام دینا اور ان کو آزادی دلوانا بندوں کی غلامی سے اور بادشاہت سے۔
تو اقامت دین یہ ہے کہ خدائے واحد لا شریک کی عبادت کی جائے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور تمام معبودان باطلہ سے منہ موڑ لیا جائے، اور یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم ہے۔ تو اس طویل حدیث سے اللہ کرے کہ ہم وہ سبق سیکھ سکیں جو کہ ہمیں سکھانا مقصود تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔